بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایشین ویوز ٹی وی میں نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا پینل بدستور وہی ہمارے شاہ صاحب جو کہ جرنلسٹ ہیں، سینئر ترین جرنلسٹ ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے. اور میں محمد افضل وارثی آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارا چونکہ پروگرام کے پہلے حصے میں اسٹریٹ کرائمز یعنی پاکستان کے مسائل میں کراچی جیسے بڑے شہروں میں اسٹریٹ کرائمز جہاں پر شہری جان اور مال دونوں عدم تحفظ کا شکار ہے، اس کی وجہ شاہ صاحب نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ غیر منصفانہ تقسیم، ہمارے معاشی تقسیم جو ہے اس کی غیر منصفانہ تقسیم جو ہے اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں. اور دوسرا اس کا جو ہے وہ تعلیمی نظام، ہمارے یہاں لوگوں کو تعلیم اویئرنیس نہیں دی جاتی ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے اخلاقی، اس کے معاشرتی نقصانات. ایک کرائم کے سرزد ہو جانے کے بعد ایک فیملی تو ڈسٹرب ہوئی، قتل ہوا یا اس سے پیسے چھینے گئے، وہ ایک فیملی ڈسٹرب ہوئی. خود اگر وہ کرمنل پکڑا جاتا ہے تو اسے کیا مشکلات درپیش آتی ہیں. ہم شاہ صاحب سے اس بارے میں معلوم کرتے ہیں. شاہ صاحب، کل آپ نے ویلاگ میں بتایا تھا کہ پاکستان میں غیر منصفانہ تقسیم، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم شدید بڑھتی جا رہی ہے اور مزید یہ خلیج جو ہے گہری ہوتی جا رہی ہے. اس بارے میں آپ مزید کیا روشنی ڈالیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. دیکھیں، جب پاکستان قائم ہوا تو ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں قائم ہوا، اور اس میں ہمارے لیڈران نے کچھ وعدے کیے عوام سے کہ پاکستان بنانے کے مقاصد یہ ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو، آپ کی آنے والی جنریشنز کو یہ مفادات، فائدے ملیں گے. کیونکہ ریاست کا جو نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کے اندر، وہ وجود ہی اسی بیس پر لایا گیا. میں نے کہا اس میں روسو کا بڑا کردار ہے، جان لاک کا کردار ہے، مونٹسکو کا کردار ہے. انہوں نے مطلب آبجیکٹو یہ رکھا ہے ریاست اسٹیٹ کو تشکیل دینے کا کہ ایک عام آدمی اپنی تباہی اور بربادی کو بچا سکے. یعنی ہیومن انسان ہے تو دیر از اے پین، دیر از اے پلیجر. پین بھی ہوگا تو پلیجر بھی ہوگا. تو پین کو دور رکھنے کے لیے ایک ریاست کی تشکیل وجود میں آئی. میرے ایک بہت اچھے رشتہ دار بھی ہیں اور دوستوں کی طرح ہیں. انہوں نے کہا کہ یار آپ جتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں ان میں آدھی دعائیں تو ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں. تو میں نے بولا بھائی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ صحت کی دعائیں مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسٹیٹ دے گی ہمیں صحت. ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ جی ہمیں کھانا پینا اس کی پریشانی نہ ہو، اللہ پاک رزق کشادہ عطا فرمانا، بولے اسٹیٹ دیتی ہے. تو جو بھی ویلفیئر اسٹیٹ یعنی ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہی ہے کہ عوام کی گورنمنٹ عوام کے ذریعے، تو پھر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نا. یعنی 10 سال پہلے میری جو کوالٹی آف لائف تھی وہ 10 سال کے بعد اگر بہتر ہوئی ہے تو میں سمجھوں گا کہ بھئی اسٹیٹ میرے لیے بہت کچھ کر رہی ہے. یعنی ہمیں اس چاروں صوبوں کو زمین ملی 7,96,096 اسکوائر کلومیٹر جی بی کو نکالنے کے بعد، جب تک وہ انڈیپینڈنٹ ہم نے رکھا ہوا تھا. تو کیا آپ نے اس زمین کو ڈسٹریبیوٹ کی عام آدمی کے حساب سے کہ ایک عام آدمی کو کتنا حصہ آنا چاہیے؟ کیا بات ہے. اسی طریقے سے پاکستان کی زمین بھی تو پاکستانیوں کی ہے نا، اس کے ریسورسز. ہمیں اس ریسورسز سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ ایک غریب آدمی کو انرجی اتنی ملتی ہے جتنی ایک امیر آدمی اس کو انجوائے کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ کیفیت تو کسی بھی ریاست میں ہم رہ کر لے سکتے تھے. یعنی تیسری دنیا کی جو افریقن اور یہ جو کمزور ملک ہیں، ہم نے اس پاکستان کو بڑے خواب اور بڑی سیاسی جدوجہد کے بعد 2 طاقتور قوموں سے اسے حاصل کیا. اس کے پیچھے ہمارے عزائم یہ تھے کہ بھائی ہمیں کم سے کم اتنا کچھ ملے کہ ہم اپنی زندگی کو ڈے بائی ڈے بہتری کی طرف لے کر جائیں. لیکن ہم اس طرف نہیں گئے. نتیجے میں اس کا فال آؤٹ آنا تھا. یعنی 70 سال جب ایک جنریشن، جب وہ پاکستان بنا تو کسان تھا، اس کا بیٹا بھی کسان، اس کا پوتا بھی کسان، اور وہی پرانے مفلوق الحالی میں. تو پھر وہ کہے گا نا کہ بھئی اس ریاست نے مجھے کیا دیا ہے؟ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. اعتزاز احسن نے وکلا تحریک میں یہ نعرہ لگایا تھا. تو اس طرف آپ کو آنا ضرور پڑے گا. آپ جبر سے
200 سال 150 سال دیکھیں انگریز نے یہاں 150 پونے 200 سال حکومت کی نا، اس نے ریاستوں کو یعنی 500 سے اوپر 600 کے قریب اس نے آزاد ریاستیں رکھی ہوئی تھی کہ بھئی آپ جانے آپ کا کام جانے، مجھے اتنے پیسے دے دیا کریں. یعنی اس دور کی خوشحالی، اگر پاکستان جس دن بنا ہے اس کی دوسری رات ڈالر 3 روپے 30 پیسے کا تھا تو ہم کیا کہیں گے؟ توبہ نعوذ باللہ. بھائی پاکستان آخر ہم جیتے ہیں، اگر ہمیں اقتصادی طور پہ کمزوریاں ہیں لیکن اسلامی ہمارا مذہب، ہم کئی چیزوں کے آزاد ہیں، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک ملک ہے. اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جو دعا کرتے تھے، جیسے آپ کے دوست نے دعا کی جی 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 کہ ایک بچہ دعا کرے کہ یا اللہ میری ماں کو دودھ دینا کہ وہ ماں مجھے دودھ دیتی ہے، ہاں 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 یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ اتنی عقل سمجھ اور اتنی جو ہے اعلیٰ ظرفی عطا فرما کہ وہ ہمیں عوام کو جو ہے اپنی اولاد کی طرح سمجھے، اگر ریاست ماں ہے بے شک. تو ایسا جذبہ، ایسا خلوص. اور پھر آپ نے انگریزوں کا کہا کہ وہ جو انگریز تھے وہ انہوں نے 150-200 سال جبر پر حکومت کی، لیکن انگریزوں نے ہمیں جو ہے وہ تقسیم رکھا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی انگریز نے دی ہمیں. اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو عوام جو ہے وہ تقسیم ہے، یعنی مختلف سیاسی جھنڈوں کے نیچے، مختلف لسانی جھنڈوں کے نیچے، مختلف جو ہے وہ فرقہ واریت والے جھنڈوں کے نیچے. تو اس تقسیم کا فائدہ انہی لوگوں کو پہنچ رہا ہے جو اس ملک کا 90% جن کے پاس جو ہے مالی معاملات چلے جاتے ہیں، وہ وسائل میں اپنا حصہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا عوام کو پھر اس معاملے میں ایک ہونا پڑے گا؟ یقیناً پرامن عملی طور پر ثابت یہ کرنا ہوگا کہ جی میں نے آپ کی روٹی نہیں کھانی، میں نے آپ کا کھانا لینا ہی نہیں، میں نے آپ کی کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ با اخلاق احتجاج کی بھی تو اخلاق ہے. آپ کسی کو گالیاں دے کر احتجاج کریں گے، جلاؤ گھیراؤ دے کے احتجاج کریں گے، یس اپنے پہ جبر کر کے ریاست کے کرتا دھرتاؤں کو، فیصلہ سازوں کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ یار ہم پہ بھی رحم کرو. 70 سال میں 75 سال میں آپ لوگوں نے جو وعدے ہم سے کیے، آپ کے محلات میں اضافہ ہو رہا ہے. ہاں بالکل. اور ادھر بھوک سے مرنے والے لوگوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں کچھ آپ کو ملنا نہیں ہے، کیا کرو گے لے کر؟ تو اس چکر میں آ کے وہ بھی نا سمجھی میں پتہ نہیں کس قسم کا نعرہ دے چکا ہے قوم کو کہ ہمارے 7,500 کا حساب ہم نہ پوچھیں، اللہ سے مانگے. بھائی جو 7,500 ارب روپوں کو یوز کر رہا ہے، یہ قرضے ہم نے تو نہیں لیے؟ اگر لیے تو بتاؤ ہم نے کہاں لگائے؟ اگر یہ قرضے عوام نے لیے تو ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے وہ پیسے کہاں لگائے. اگر آپ لوگوں نے لیے تو آپ بتائیں آپ نے کہاں لگائے. تو میں تو کہتا ہوں کہ صرف انہیں امن دے دیں. سیکیورٹی کے اپریٹس جو کہلاتے ہیں وہ اپنا کام اسی رحم دلی سے کریں کہ نہیں یار ہم عوام کے اس مطلب فقیر سے تو کیا آپ کچھ لینا چاہیں گے؟ میں تو اپنی قوم کو یہ سمجھتا ہوں اقتصادی طور پہ انہوں نے ہمیں فقیر بنا دیا ہے. یعنی ہمیں جب دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دوسرا ملک 1 ارب 2 ارب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج اگر ہمارے ملک کے ٹوٹل ریسورسز کو میں کہتا ہوں ٹریلینز آف ڈالرز کے ہوں گے، اور اس ملک کی سیاسی وقت یہ بنا دی گئی ہے کہ اس کو 2 ارب ڈالر کوئی دینے کے لیے تیار. وہ کہتا ہے جی اگر وہ دے گا تو میں دوں گا، ایک کہتا ہے جی وہ دے گا تو میں دوں گا. تو ہم سیاسی طور پہ اقتصادی طور پہ کہاں کھڑے ہیں؟ تو ہو از ایٹ دا فالٹ؟ قصور کس کا ہے؟ عوام کا تو نہیں. اگر عوام کا ہوتا تو بھئی عوام خوشحال ہوتی. عوام نے قرضے اٹھائے اور اپنے پہ خرچ کیے، قرضے بھی کسی نے اٹھائے، خرچ بھی پتہ نہیں کہاں ہوئے. اور اب ہم توقع کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ جب میں نے کہا نا کہ غریب غصے میں آئے گا تو پھر 17ویں صدی میں برٹن انقلاب کو کوئی نہیں روک سکا. پھر امریکن انقلاب جو 1774 کے اندر یا 76 کے اندر، اس کو کوئی نہیں روک سکا. 89 فرینچ انقلاب، اس کو کوئی نہیں روک سکا. 1927 رشین انقلاب. یہ انقلاب کیا تھے؟ یہ افراتفریاں تھیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک رشین انقلاب، اس نے بھی بہت انسانوں کو مطلب مارا. اس انقلاب میں بہت زیادہ لوگ شہید ہوئے، انسان گئے، یعنی ایک مقصد کے لیے نکلے لیکن مار دیے گئے. لیکن اور وہ مقصد حاصل نہ ہو سکے، کیونکہ جب تک آپ کی تحریک میں جذباتیت، جھگڑے، لڑائی، قتل و غارت گری ہوگی تو
تو اب وہ دور اس صدی میں کھڑے ہونے کا نہیں ہے. اب آپ کو اپنے احتجاج کی شکل بھی مختلف کرنی ہوگی, مہذب کرنی پڑے گی, اور عوام کو اپنا یہ اظہار کرنا پڑے گا کہ دیکھو یار ہم گندم بونے والے گندم سے مر رہے ہیں. یعنی یہ کبھی ہمارے بڑے سوچتے نہیں ان چیزوں کو کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جہاں پہ پانی ہے اور وہ بندے پیاسے مر رہے ہوں, کیا بات, جہاں پہ کھانا ہو اور وہاں بھوکے مر رہے ہوں. اس کا مطلب کنسنٹریشن آف پاور, کنسنٹریشن آف دولت, ویلتھ, وہ چند ہاتھوں کے اندر جا رہی ہے, باقی لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب انہیں اپنی پرامن لکھ پڑھنے سے کچھ, میں نے کہا نا حقوق ایسے پکڑ کے چھینے نہیں جاتے ہیں, بڑی مشکل سے دوسروں کو ریئلائز کروانا پڑتا ہے. 1857 کی غدر کے بعد میں آپ دیکھیں نا, انگریز نے خود نے آہستہ آہستہ 1856 کا ایکٹ آپ کو دے دیا, جس کے پی پی سی کے تحت آج بھی سزائیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ آئین اگلے حکمران کے دل میں خود درد جاگنے لگ جاتا ہے کہ یار میری عوام کو کیا میں نے دیا ہے, ہم لوگوں نے کیا دیا ہے, ہم لوگوں کی رولنگ ایلیٹ نے کیا دیا ہے. اگر اس انداز سے سوچنے لگ جائیں اور غریبوں کو حصہ بڑھا دیں, پالیسیز میں شفٹ لے کے آئیں, جو ہمیں دیتا ہے اچھا وقت پہ کھڑا ہوتا ہے وہ دوست ہے نا ہمارا. ہم یہ تو باہر جو طاقتوں پر اعتبار کیے بیٹھے ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. اپنے اندر, میں نے کل اشعار میں کہہ دیا تھا نا کہ اپنے جبیں جھکی نہ جھکا دل تو عبادتیں کیسی. تو اگر عبادت کرنی ہے تو پھر وہ دل سے خدمت کرنی ہے تو قوم کی دل سے کریں, قسم اٹھا کر نکلیں. یار یہ ذخیرہ اندوزیوں پر اگر رات کو چھاپے مارے جائیں, یہ ذخیرہ اندوزی ایوب خان کے ماشاءاللہ مجھے اچھی طریقے سے بتاتے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے کہ لوگوں کے گھروں میں جو موجود تھا وہ سب کچھ باہر پھینک دیا تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ماشاءاللہ ہے, یار ایگزیکٹو کو اتنا مضبوط کرو, ایگزیکٹو کے نیچے جو مختلف جو اسٹرکچر کام کر رہا ہے وہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ تلاش کرے کرمنلز کو, پھر ان کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, پھر اس وجوہات کو دیکھ کر سزا دے. یعنی ادھر سے آپ پوزیٹیوٹی عوام کو کچھ دیتے جائیں, ادھر سے عوام سے کچھ لیتے جائیں. آپ صرف ٹیکس لے رہے ہیں اور دکھ دے رہے ہیں, تکلیفیں دے رہے ہیں, مشکلات دے رہے ہیں, مسائل دے رہے ہیں. آپ کو کراچی کے 7 ڈسٹرکٹ ہیں, 7 ڈی سی ایس پیز ایک چھت کے نیچے نہیں ملیں گے, ورنہ یہ میکینزم ہے نا. کراچی آنے کا اور جانے کا جو روڈ ہے وہ دیکھیں, رات کو ایک بند ہوگا تو صبح کا ایک بند ہوگا. یعنی آپ کو ڈی سینٹرلائز کرتے ہوئے صحت کی چیزوں کو نیچے لے آتے اور آفیسز کو یا مارکیٹس کو اب ڈاؤنز لے آتے. یہ آپ کو اتنی نہ کھچڑی پکتی ہوئی نظر نہیں آتی, اتنی رش کیوں ہے؟ صدر کے 2-3 کلومیٹر کے ایریاز کو پیڈسٹرین کیوں نہیں یوز کرتے ہو بھائی؟ یعنی شٹل سروس آپ چلا دیں, خریداری کرے اسی وقت اس میں بیٹھے اور آگے جا کے اتر جائے. تو مقصد یہ ہے کہ کچھ پازیٹیو آپ کو کرنا پڑے گا, پھر آپ عوام سے ایکسپیکٹیشن کریں گے. ورنہ ان کرمنلوں کو پکڑتے جائیں گے, ضمانتیں ہوتی جائیں گی, سزا دیں گے, پھر وہ زیادہ بڑے کرمنلز بن جائیں گے. تو یہ بیسک پرابلم ہے. جی ناظرین, تو آج آپ نے شاہ صاحب کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ معاشی ناہمواری, ناانصافی ہی جو ہے وہ جرائم کو جو ہے وہ فروغ دے رہی ہے, جرائم کو فروغ دیتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر اس مجرموں کو پکڑتے ہیں, پھر اس کو لے جا کے کسی جیل کوٹھری میں ڈال دیتے ہیں, یا اس کی ضمانت ہو جاتی ہے, وہ پھر دوبارہ اسی مقام پہ کھڑا ہے کیونکہ اسے معاشی انصاف نہیں ملا جو اس کا حق تھا. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس شخص کو جو بعد میں ہم نے مجرم بنانا ہے, اس سے پہلے اچھا انسان بنانے کے لیے اچھی تعلیم, اچھا روزگار, تاکہ وہ دماغ سے, دل سے اور وسائل میں ان کا حصہ زیادہ کیا جائے, وسائل میں اتنا حصہ ہو. اور اگر کوئی شخص بے روزگار بھی ہے تو بھی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے وظائف یا ایسے پروگرامز جو ہے وہ لائے جو تاکہ عملی طور پر ایک اچھا انسان, ایک اچھا پاکستانی بننے میں اپنا کردار ادا کر سکے. بہت شکریہ ناظرین, اس کے ساتھ ہم آپ کی فیڈ بیک کا انتظار کریں گے. آپ ہمیں لائک کیجئے, کمنٹس کیجئے, آپ کے آراء جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. بہت شکریہ.